السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ سامعین حضرات، انشاءاللہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہے نکاح کے بارے میں جانتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو کیا طریقہ بتایا ہے، اسے آج جانتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں دیکھاتا ہے غریبی غربت کی وجہ سے بیٹیاں بچے گھر میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ غریبی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے صحیح جگہ پہ ٹائم پہ وقت پہ شادی نہیں ہو رہا، یہ دیکھا جا رہا ہے غریبی کیونکہ لوگوں نے اتنا ڈیمانڈ، اتنے پیسے، اتنی دہیج، اتنا یہ اتنا وہ وغیرہ وغیرہ کا ڈیمانڈیڈ لوگ آج بڑھا دیے ہیں۔ اتنا پیسہ چاہیے، اتنا نقد چاہیے، اتنا گاڑی، اتنا یہ سامان، طرح طرح کے۔ تو جو بچے غریبی غربت میں ہیں، جن کی ماں باپ غریبی میں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو یہ سب ڈیمانڈ کیسے پورا کریں گے؟ اسلام میں شادی سب سے سرل آسان طریقہ بتایا ہے۔ اب 5 لوگ لے کے جائیے، 5 لوگوں سے مسجد میں نکاح کرائیے، اور ہو سکے تو دعوت ولیمہ جتنا آپ کے اوقات کے مطابق آپ اتنا کر سکتے ہیں۔ کسی کے اوپر، ماں باپ کے اوپر بوجھ نہ دیں کہ یہ چاہیے، یہ سونا، یہ گاڑی، یہ پیسہ، یہ بنگلہ، یا یہ دہیج، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ، خدا سے ڈریں، سب یہیں رہ جائے گا، کچھ لے کے آپ نہیں جائیے گا۔ تو اگر سچے عقیدت سے اللہ اس کے رسول پہ قائم دائم ہے تو خدا را یہ سب چیز نہ کریں۔ جتنا ہو کم لوگوں کو لے کے جائیں، 5-10، اور جتنا ہو، جتنی آپ کی، وہ لوگ جتنی حیثیت سے جو کچھ دے آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں، اور جو آپ دیں انہیں وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں۔ ایسی ہونی چاہیے شادی، یہ نہ کہ ڈیمانڈ نہیں ہونے پہ اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا نکاح میں یہ دین مہر رکھے، یا بارات اتنا لے کے آئے، کھانے پہ یہ ڈیمانڈ کیسے پورا کریں گے؟ کوئی ماں باپ جو 10,000-20,000 کی نوکری کر رہے، تو یہ سب ڈیمانڈ کیسے پورا کر پائیں گے؟ ذرا سوچئے، آپ کے گھر میں بھی کوئی بیٹی آئے گی آنے والا 10 سال 20 سال میں، جب آپ کی بھی بیٹی کی شادی ہوگی تو آپ کوئی ڈیمانڈ کرے گا، تو اس وقت آپ پہ کیا بیتے گی؟ تو یہ سب چیز غور فکر کرے۔ اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام میں شادی کو کتنا مہتو دیا ہے اور کیوں شادی ضروری ہے۔ نکاح کرنا انبیاء اکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، نکاح میری سنت اور میری طریقہ ہے۔ نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، اور جنہوں نے میری سنت پہ عمل نہ کیا وہ مجھ سے تعلق ہی نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے غریبی غربت مجبوری کی وجہ سے لوگ نکاح نہیں کر پا رہے ہیں۔ وقت پہ ٹائم پہ کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ تو ان کے حضور کی سنت اور طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اسے خیال رکھیں، کیونکہ میں تمہاری کثرت، زیادہ تعداد کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر بھی فخر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے عورت سے شادی کریں جو زیادہ بچے عطا فرمائیں۔ تو یہ پرکھیں، یہ کیسے پرکھیں گے؟ ان کے ماں باپ کو دیکھیں، ان کی طور طریقہ دیکھیں کہ ماں باپ کا طریقہ کیسا ہے۔ اگر ماں باپ کا طریقہ صحیح ہوگا تو بیٹی بھی آپ طریقے والے ملیں گے، کیونکہ آج کے دور پہ دیکھا جاتا ہے ہندو مسلم سے شادی کر رہے ہیں، مسلم ہندو سے کر رہے ہیں، دولت کے بنیاد پہ، محبت کی چند خواہشات، نفس کے خواہشات کے بنیاد پہ یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے نکاح کو بہت ہی آسان کیا ہے، کسی پہ ظلم و ستم نہ کرے، کوئی ڈیمانڈ نہ کرے، کم لوگوں کو لے کے جائے، کم لوگوں سے آئے، اور ہو سکے تو اپنے حیثیت کے مطابق ولیمہ جتنا ہو سکے کریں۔ یہ ہے طریقہ اسلام کی سنت کے مطابق۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ میں آپ کا ناچیز محمد حسن رضوی، میرے اسلامک چینل پہ اسی طرح کی دینوں باتیں، منقبت، نعت و نظیر، چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نکاح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، تو یہ طریقے سے گمراہ نہ رہیں، تاکہ آپ اسلام کو، نبی کو پیٹھ کے پیچھے رکھ رہے ہیں، تو یہ سب خدا نہ کرے۔ وقت پہ بچے بیٹی کی کم ہو تعداد میں آپ نکاح پیش کر دیں۔ اچھا لڑکا دیکھ کے، دینوں کامل لڑکا دیکھ کے، پرہیزگار لڑکا دیکھ کے اپنی بیٹی کو دے، اور بیٹے کو اچھی دینی تعلیم، خواتین لڑکی اچھے پرہیزگار ماں باپ کے طور طریقہ کو دیکھ کے اپنے بیٹے کو بیٹی کے حوالے کریں۔ تو یہ ہے مذہب اسلام کا شادی کا، نکاح کا طریقہ۔ تو اللہ ہم سب کو سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ڈانس وانس وغیرہ
فالتو کے فضول خرچوں سے بچیں، کیونکہ مذہب اسلام میں فالتو فضول خرچ آج کے ڈیٹ میں دیکھا جائے ڈی جے ڈانس وغیرہ پٹاخے طرح طرح کی لائٹنگ وغیرہ وغیرہ سے یہ سب لے کے جاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ سب نہیں بھی ہونی چاہیے۔ جتنا ہو سکے فضول خرچ سے بچیں تاکہ کل قیامت کے آپ کو حساب نہ دینا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیں۔